نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فبدا تو اس نے ابتدا کی بأوعیتہم ان کے بوروں سے، قبل وعاء اخی پہلے اس کے بھائی کے بورے سے، ثم استخرجہا پھر اس نے نکال لیا وہ پیالہ، من وعاء اخی اس کے بھائی کے بورے سے، کذالک اسی طرح، کھدنا یوسف ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، ما کانا نہیں تھا، لیاخذا کہ وہ لے سکتا، اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین الملکی بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجے، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم اور اوپر ہر علم والے کے ایک بہت بڑا علم والا ہے۔ قال انہوں نے کہا، ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ تو یقیناً چوری کی تھی اس کے ایک بھائی نے، من قبل اس سے قبل۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فبدا ابتدا کی، ابتدائی مبتدی طالب علم، قبل از غذا قبل از وقت، اخی اخوت مواخات، استخرجا خارج خروج اور اخراج، لیاخذا اخذ ماخوذ اور مواخذہ، الملک ملک فہد ملوکیت، یشاء نشاء ماشاء اللہ انشاء اللہ اور مشیت الہی، نرفع رفعت سطح مرتفع مرفوع القلم، درجات درجہ درجات اور مدارج، فوق فوق فوقیت مفوق الفطرت، ذی ذیشان ذی وقار ذی روح، علیم علم عالم معلوم اور تعلیم اور معلومات، قول قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، یسرق اور سرقہ مال مسروقہ سارق اور سرقہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، اوعیتی بوروں، وعاء بورے، وعاء اگین بورے، کدنا ہم نے تدبیر کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 76 میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ پتہ چل گیا، انہوں نے منادی کرا دی کہ ان کے بادشاہ کا گلاس چوری ہو چکا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامان کی تلاشی لے لیں۔ سزا مخصوص یہ ہوئی کہ جس کے سامان سے نکلے گا وہ گلاس اسی کو دینا پڑے گا، وہیں پہ رہنا پڑے گا اس گلاس کے بدلے میں، پانی پینے والے۔ تو اس نے ابتدا کی ان کے بوروں سے، یعنی کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے بنیامین، وہاں سے شروع نہیں کیا بلکہ دوسرے بھائیوں کے اس سے شروع کر لیا، اس کے بھائی کے بورے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے اس نے دوسرے بھائیوں کے بوروں سے تلاشی لی، پھر اس نے نکال لیا وہ پیالہ، پھر اس نے وہ پیالہ نکالا اس کے بھائی کے بورے سے، اور اینڈ میں جب بنیامین کے بورے کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، کس بات کی؟ کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ نہیں تھا کہ وہ لے سکتا اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اب ظاہرہ ایک قانون ان کے سامنے آ چکا تھا کہ جس کے بورے میں سے بادشاہ کا گلاس نکلنا تھا وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ بھائی کو روکنے کے لیے پابند تھے، کوئی اس قید میں سے ان کو نہیں نکال سکتا تھا سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔
بادشاہ کے قانون میں مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک بہت بڑا علم والا ہے، یعنی ہر علم والے کے اوپر ایک بہت بڑا علم والا موجود ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو یقیناً چوری کی تھی اس کے ایک بھائی نے اس سے قبل۔ اب دیکھیں وہ الزام تراشی پہ آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت بنیامین نے چوری کیا تو انہوں نے کہا کہ صرف اس نے چوری نہیں کی، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس سے قبل، اس سے پہلے۔ ابھی دیکھیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ کوئی کمال درجے تک پہنچا ہوا تھا۔ ایک شخص جھوٹے الزام لگا رہا ہے، آپ کے خلاف بول رہا ہے، اور آپ ان کو ظاہر نہیں ہونے دے رہے، نہ تو اپنا بے قصور ہونا بتا رہے ہیں اور نہ ہی یہ شو کر رہے ہیں کہ وہی یوسف علیہ السلام ہے۔ فَأَسَرَّهَا، تو چھپائے رکھا اس بات کو، یوسف نے، فی نفسہ ہی اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِيهَا اور نہیں ظاہر کیا اسے، لہم ان کے لیے، قَالَ کہا دل میں، أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا تم بدترین ہو مرتبے میں، اللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بما تصفون اس کو جو تم سب بیان کرتے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز اے عزیز، ان لہ ابا شیخا اس کا باپ بوڑھا اور کبیراً بڑی عمر والا ہے، فخذ احدنا تو لے لے وہ ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ اس کی جگہ، انا نراک بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے۔ قال اس نے کہا، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ اس بات سے کہ ہم لیں کسی اور کو سوائے اس کے جو کہ ہم نے پایا اپنا سامان اس کے پاس، انا اذا لظالمون بے شک ہم اس وقت یقیناً سب ظالم ہوں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا اسرار و رموز پراسرار سرنہا، نفسی نفسا نفسی نظام میں تنفس، یبدیہا آبادی نظر، عالم علم عالم معلوم اور تعلیم معلومات، تصفون وصف موصوف اور توصیف، قالوا قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، کبیر کبیر اکبر مکبر اور تکبر، فخذ اور ناخذہ اخذ ماخوذ اور مواخذہ، نراکا رویت باری تعالیٰ رویت حلال، المحسنین حسن محسن تحسین، معاذ تعویذ معاذ اللہ تعوذ، وجدنا وجود، متاعنا متاع کارما معلومتا، عندہ عند الطلب عند الماجور اور عند اللہ، للظالمون ظلم ظالم مظلوم، استعیذ مایوس یاسن امیدی، عربی کے ورڈ دیکھیے، شیخن بوڑھا۔ تو چھپائے رکھا یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں، وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کی، اور نہیں ظاہر کیا اسے ان کے لیے، اور ان کے لیے اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ کہا دل میں، تم بدترین ہو مرتبے میں اور اللہ خوب جاننے والا اس کو جو تم بیان کرتے ہو، یعنی تمہارا جو مرتبہ وہ بہت بدترین ہے، بدترین مقام پر ہو تو تم لوگ، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم بیان کرتے ہو، یعنی جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز بے شک اس کا باپ بوڑھا اور بڑی عمر والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے اور بڑی عمر والا ہے، سو تم لے لو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ۔ اب یہ دیکھیں نا دلوں میں منافقت کیسی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ، حالانکہ باپ تو دونوں کا ایک ہی تھا، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، بالکل لا تعلقی والا مظاہرہ، اس کا باپ بوڑھا ہے اور بڑی عمر والا ہے، سو تم لے لو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، یعنی تم ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لو، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو بڑا احسان کرنے والوں میں سے، یعنی ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں، شمار کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم لیں کسی اور کو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی پناہ
کہ ہم لیں کسی اور کو سوائے اس کے جو ہم نے پایا، یعنی جہاں سے ہم نے سامان پایا، جس کو ہم نے چور پایا، ہم اسی کو رکھیں گے، ہم کسی اور کو نہیں لیں گے۔ بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالم ہوں گے، یعنی اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یقیناً بہت ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی کے معاملات میں صبر و استقامت عطا فرمائے، حالات جو بھی ہوں، ہمارے موافق ہوں یا ناموافق ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔